السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا اپنا میزبان ملک قاسم امان دیکھ رہے ہیں CCNI نیوز۔ آج ہم آپ کی ملاقات ایک ایسی شخصیت سے کرانا چاہتے ہیں جو اپنے کام میں منفرد مقام رکھتے ہیں اور جن کے پاکستان اور پاکستان سے باہر کئی شاگرد شعبہ صحافت سے وابستہ ہیں، جن کا نام صداقت علی اوان ہے۔ آئیے ان کے ساتھ تفصیل سے ہم بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر کیا حال چال ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، آپ سنائیں، آپ ٹھیک ہیں؟ شکر اللہ پاک کا۔ سر ویسے تو آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ہمیں بتائیے کہ شعبہ صحافت سے وابستگی کب سے ہے؟ شعبہ صحافت سے مجھے وابستہ ہوئے تقریباً 49 سال ہو گئے ہیں۔ 49 سال پہلے ہمارے استاد شہید صلاح الدین صاحب، نام آپ نے سنا ہوگا، تکبیر میگزین، ابتدا تھی ہماری جسارت اخبار۔ تو اس زمانے میں جسارت اخبار کے آنر جو تھے وہ جماعت اسلامی کی امیر مولانا طفیل صاحب ہوا کرتے تھے۔ یہ ہماری ابتدا تھی شعبہ صحافت کی۔ ہمارے استاد اللہ تبارک تعالیٰ ان کو جنت نصیب فرمائے، وہ دنیا کے بہت بڑے مانے ہوئے ایک صحافی تسلیم کیے جاتے ہیں اور رہیں گے، کیونکہ شہید کبھی بھی مرتا نہیں ہے، وہ زندہ ہو۔ صلاح الدین صاحب اس دنیا کے ایک ایسے صحافی تھے جو نہ کبھی بکے نہ کبھی جھکے، شہید کر دیے گئے لیکن انہوں نے قلم کی حرمت کو کبھی نہ بیچا۔ تو ہماری بھی کوشش یہی ہوتی ہے، جو استاد تھے ہمارے، ہم بھی انہی کے نقش قدم پر آج تک چلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ شعبہ صحافت میں افسوس اس بات کا ہے کہ آج موجودہ دور میں چونکہ نفسا نفسی کا عالم ہے، لوگ آنے والے نوجوانوں کو صحیح طور پہ گائیڈ نہیں کرتے، بتاتے نہیں کہ شعبہ صحافت بیسیکلی ہے کیا۔ کیونکہ ہمارے نوجوان نسل کو، چونکہ ہمارا ملک کا چوتھا ستون ہے صحافت جو ہے، اب جیسے نوجوان ہیں، اب ہم تو اس عمر کی اس اسٹیج پہ پہنچ گئے ہیں کہ اب آپ جیسے لوگوں کو آگے آنا چاہیے، کیونکہ ہمارے ملک کی بدقسمتی یہ ہے کہ اس وقت جو صحافیوں کو کام کرنا چاہیے وہ نہیں کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ آج کل بہت سے لوگ اب میری اس بات سے ہمیشہ اختلاف بھی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار آپ ایسا نہ کہا کریں، لیکن میں کہنے پہ اس لیے مجبور ہو جاتا ہوں کہ یہ ہمارے مذہب میں بھی جائز نہیں ہے، اخلاقیات میں بھی یہ چیز نہیں آتی کہ آپ جب کسی کو بلیک میل کرتے ہیں، کسی کی عزت اچھالتے ہیں، جبکہ شعبہ صحافت وہ پاک شعبہ ہے کہ جس کا مطلب کیا ہے۔ ہمارے آج کل کے بے شمار ہزاروں صحافی ہیں، ان کو صحافت کا مطلب نہیں پتہ۔ صحافت کا لفظ جو ہے یہ 5-6 لفظوں کا مجموعہ ہے صحافت، سواد ہے الف فے اور تے۔ اب یہ جو 5 الفاظ ہیں اس کا کوئی مقصد ہے۔ سواد سے جو آتا ہے وہ صحیح حقائق، سواد سے صحیح، ہے سے حقائق، اور الف سے انصاف پر مبنی، فے سے فروغ، تے سے تحریک، صحیح انصاف پر مبنی فروغ تحریک صحافت کا مطلب ہے۔ اب یہاں پر دوسری طرف ہم آتے ہیں، انگریزی میں کہتے ہیں نیوز، NEWS۔ اب نارتھ ایسٹ ویسٹ ساؤتھ، مشرق مغرب شمال جنوب، چونکہ ہمارے یہاں یونیورسٹیوں میں شعبہ صحافت کا سبجیکٹ تو ہے لیکن صحیح معنی میں تربیت نہیں دی جا رہی نوجوانوں کو۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں شعبہ صحافت میں کہ جب آپ تھیوری پڑھتے ہیں نا، جب آپ پریکٹیکل میں آتے ہیں تو بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو پریکٹیکل میں سامنے نہیں آ جاتی ہیں، تھیوری میں نہیں ہوتی ہیں، وہیں سے پھر وہ نئی جو چیزیں آتی ہیں پریکٹیکل میں وہ پھر تھیوری میں شامل ہوتی ہیں۔
تو آپ جیسے نوجوانوں کو یہ چاہیے کہ ملک کی خدمت کرے، نہ یہ کہ وہ آج کل جو ہمارے یہاں لفافہ ازم چل رہا ہے، یہ چلیں جی ملک کے لیے کوئی نہیں سوچ رہا۔ ہمارے کو اس وقت سب سے جو ضرورت ہے نوجوان ساتھیوں کو، میں تو یہی کہوں گا کہ ملک کے لیے کچھ کرے۔ ایسا جذبہ آپ جیسے نوجوان آگے بڑھیں گے، آئیں گے۔ ہم تو ابھی اس عمر کے اس اسٹیج پہ ہیں، ہم ریٹائرمنٹ پہ ہیں، ابھی تو اضافی اس پہ چل رہے ہیں، کس وقت ویزا آ جاتا ہے نکل لیں ہم۔ تو ہم بس یہی کہیں گے آپ لوگوں کو کہ آپ لوگ جو ہے اس ستون کو مزید مضبوط کریں، کیونکہ یہی ہمارا سب سے چوتھا مین ستون ہے کہ اگر ہم جیسے لوگ بھی اگر اصلاح نہ کریں اپنے معاشرے کی، اپنے لوگوں کی، چونکہ اس وقت آج سے 75 سال پہلے ہم ایک قوم تھے، ایک لیڈر تھا۔ آج سے 75 سال پہلے ہم قوم تھے، ایک لیڈر تھا۔ آج ہم ہجوم ہے، ہر آدمی لیڈر ہے، ہر آدمی آج لیڈر ہے، اور ہماری جو قوم تھی وہ آج ہجوم کی شکل میں آ گئی ہے۔ ہم بھی اس ہجوم کو ختم کرنا چاہیے اپنے قلم کی طاقت کے ذریعے۔ قلم کی طاقت ایک ایسی طاقت ہے جس سے آپ پورے معاشرے کو سدھار سکتے ہیں، لوگوں کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ آج ہمارے ہاں شعبہ صحافت کا وجود دنیا میں کیوں آیا؟ شعبہ جو ہے یہ صحافت، یہ آج سے نہیں ہے، یہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے اس کام کا سلسلہ شروع ہوا، لیکن آہستہ 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 چلتے 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 یہ آج سے تقریباً 350 سال سے یہ پراپر ایک سند کا اس کو درجہ دیا گیا۔ چونکہ اس زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ لوگ کاغذوں پر لکھا کرتے تھے، پتوں پر لکھا کرتے تھے، پیغام رسائی جو ہوتی تھی نا وہ اس کے ذریعے ہوا کرتی تھی۔ پر ایک وقت ایسا آیا، ہاں ایک چیز اور آپ کو بتاتا چلوں، چونکہ ہمارے پاکستان کا یہ جو پنجاب ایک ایسا خطہ ہے، ہمارے ہاں اس پنجاب کی سب سے بڑی جو کوالٹی ہے، اردو کو متعارف کروانے والا بر صغیر ایشیا ہندوستان کے اندر پنجاب ہے، اور اردو سے لکھی بھی پنجاب میں جاتی ہے، اور اس کا جو پریس کا جو موجد ہے وہ پنجاب ہے۔ ہمارے یہاں لاکھوں ایسے لوگ ہیں جن کو یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ کہاں سے سلسلہ شروع ہوا، یہ یہاں پنجاب سے شروع ہوا۔ یہاں پر اب جیسے جرمنی میں بڑے بڑے رائٹر پیدا ہوئے ہیں، شیکسپیئر ہیں، برنارڈ شاہ ہیں۔ ہمارے یہاں بر صغیر میں جیسے آغا اشرف کشمیری صاحب تھے، ایک زمانہ ہوتا تھا ہمارے یہاں صلاح الدین صاحب ہے، اس کے بعد مجید نظامی صاحب ہیں، عارف نظامی صاحب ہے، جنہوں نے نمایاں وقت پاکستان سے پہلے محمد علی جناح صاحب نے اس کی بنیاد رکھی تھی ڈان اخبار کی، وہ اس کے بانی ہیں ڈان اخبار کے۔ میر خلیل الرحمان صاحب، بڑے دکھ اور افسوس کی بات ہے، خیر وہ بھی دنیا سے جا چکے ہیں، کہ یہ ایک ہاکر تھے۔ انہوں نے محنت کر کے جنگ اخبار کو شروع کیا، پاکستان بننے سے 8 سال پہلے انہوں نے جنگ اخبار شروع کیا۔ چونکہ نوائے وقت بھی اسی زمانے کا ہے، ڈان بھی اسی زمانے کا ہے۔ ابتدا میں یہی سارے چلتے رہے، بعد میں پھر یہاں لاہور سے ایک چٹان اخبار شروع ہوا، اس طرح کے اور بہت سارے پھر سارے سلسلے شروع ہوئے ہیں۔ لیکن ہمارے یہاں سب سے بڑی بدقسمتی یہ رہی ہے کہ جب تک ہمارے ملک کے اندر میر خلیل الرحمان صاحب زندہ رہے، انہوں نے پاکستان میں کسی اخبار کو چلنے نہیں دیتے تھے کہ سوائے ایک جنگ اخبار کے علاوہ کوئی اخبار نہ چلے۔ اب چونکہ جنگ اخبار کے ساتھ ساتھ نوائے وقت تو ڈان چونکہ اس کے ساتھ کے تھے، اس لیے وہ ان کو بیٹ نہیں کر سکے۔ آخر انہوں نے نیوز جو ہے اخبار شروع کیا تھا، دی نیوز، وہ اس سوچ کے کیا تھا میر صاحب نے کہ یار کہ چلو ہم کسی طرح ڈان کو بیٹ کرتے ہیں، لیکن وہ پھر بھی نہ کر سکے۔ بات یہ کہ شعبہ صحافت ایسی چیز ہے کہ جس میں پردہ رکھنے کا حکم ہے۔ ہمارا مذہب بھی سکھاتا ہے کہ آپ اگر کسی کا پردہ رکھیں گے تو اللہ آپ کا پردہ رکھے گا۔ شعبہ صحافت بہت پاک شعبہ ہے، ہمیں اس میں قطعاً اس چیز کی اجازت نہیں ہوتی شعبہ صحافت میں کہ آپ کسی کی جناب پیری آوازاری کریں، کسی کو بلیک میل کریں، کسی کی برائی کو عیاں کریں۔ آج ایسا ایک وقت آ گیا ہے بدقسمتی سے
کہ آج اتنے گروپ نظروں میں آ رہے ہیں کہ جس میں بے تحاشا ایسی واحد قسم کی جو ہے نا لوگوں آتی ہیں، باتیں کرتے ہیں. ذاتیات پہ نہیں آنا چاہیے. ہر انسان کا ایک ذاتی فعل ہوتا ہے، خواہ وہ مرد ہو خواہ وہ عورت ہو. اگر ذاتی بات پہ اگر آتے ہیں تو شعبہ صحافت میں آ جاتی ہے. شعبہ صحافت ایک ایسی چیز ہے کہ آپ جو ہے نا بالکل کسی کی طرفداری نہ کریں، آپ نیوٹرل ہو کر دیکھیں. یہی صحافت ہے، یہی صحافت کا مقام ہے. اچھا امان صاحب، آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے ابتدا صحافت کی کس ادارے سے کی؟ میں نے بتایا نا کہ سن 1972 میں جسارت اخبار سے شروع کی تھی. تو اس وقت مولانا توفیل صاحب بتایا نا کہ اس کے تھے انویسٹر تھے. تو ایک دن وہ ایک آرٹیکل لے آئے تو کہنے لگے جی آرٹیکل آپ چھاپ دیں. اب کسی بھی اخبار کا جو عدالتی صفحہ ہوتا ہے جس کو ہم ایڈیٹوریل کہتے ہیں، جو ایڈیٹر ہوتا ہے، ایڈیٹر جو ہوتا ہے یہ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ سرخی کیا لگانی ہے، ذیلی کیا دینی ہے، سپر لیڈ کیا ہوتی ہے، لیڈ کیا ہوتی ہے، یا جو ہم لکھتے ہیں تجزیے وغیرہ لکھتے ہیں وہ دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ اس میں کوئی قابل اعتراض مذہب کے بارے میں، کسی اور کے بارے میں ایسا تو نہیں کسی کی دل آزاری ہو. یہ ایک ایڈیٹر کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ بہت سوچ سمجھ کے وہ چیز چھاپتا ہے. تو وہ لے کر مولانا توفیل صاحب ایک لے آیا داریہ، انہوں نے کہا جی آپ نے یہ چھاپنا ہے. جب انہوں نے پڑھا تو انہوں نے کہا جی میں تو نہیں چھاپتا، اس لیے کہ ادارہ جس بات کی مجھے تنخواہ دیتا ہے اسی بات کی دیتا ہے کہ میں ایڈیٹر ہوں. یہ میری ثوابدید پہ ہے کہ میں نے کیا چھاپنا ہے. اس بات پر اختلافات ہو گئے. اس زمانے میں ہم لوگ 13 بندے تھے جو پکے تھے جسارت میں کرتے تھے. پھر ہم لوگوں نے اکٹھے جسارت اخبار کو ریزائن دے دیا. پاکستان کی تاریخ میں جسارت 17 دن بند رہا. پہلی دفعہ ایسا ہوا جب جسارت اخبار 17 دن بند رہا. اس کے بعد پھر ہم لوگوں نے صلاح الدین صاحب نے تکبیر میگزین کی ڈکلیریشن کرا دی. اور آج بھی میرا خیال ہے کہ پاکستان میں تکبیر میگزین جیسے کوئی میگزین نہیں ہے. حالانکہ اس کی دیگر دیکھیے ہمارے یہاں لاہور کے بڑے سینئر صحافی ہیں مجیب الرحمان شامی صاحب، انہوں نے زندگی شروع کیا، اس کو دیکھتے ہوئے زندگی شروع کیا، لیکن وہ اس کو بحال نہیں رکھ سکے. تو بات یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی ادارہ ہوتا ہے نا، ادارہ بنانا کوئی مشکل نہیں ہوتا، اس کی ساکھ اور اس کو برقرار رکھنا ضروری ہوتا ہے. یہی آپ لوگوں کو مشورہ ہے کہ آپ لوگ نئے لوگ ہیں، ابھی جوان ہیں، اس جذبے کے ساتھ کام کریں کہ ملک اور قوم کی اصلاح کریں. ہمیں اس وقت ہمارے شعبے کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو یکجا کریں. ہمیں پھر ایک لیڈر ڈھونڈنا ہے. ہم اس ہجوم کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ایک قوم کی شکل بننا چاہتے ہیں، اور وہ آپ لوگ ہی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اب آپ جو جی آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ شعبہ صحافت میں جو آج کل ہمارے پاکستان میں ایک علیحدہ ایک ٹرینڈ چل گیا ہے کہ جی یہ صحافی پی ٹی آئی کے ہیں، یہ صحافی نون لیگ کے ہیں، یہ صحافی ادر پارٹی کے ہیں. اس چیز کو آپ جب دیکھتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ صحافت کے ساتھ کھلواڑ نہیں کیا جا رہا؟ بالکل ایسا ہی ہے. بات یہ ہے کہ صحافی کو جو ہے نا وہ نکل ہونا چاہیے، چونکہ پارٹیاں جو ہیں حکومتیں آنے جانے والی ہیں. صحافی ایک ایسا شعبہ ہے، صحافت کا ایک ایسا شعبہ ہے کہ یہ مستقل ہے. ہم لوگ یہ تو الگ بات ہے نا، اگر آپ کسی کے نامینیٹ ہو جاتے ہیں جی یہ فلاں پارٹی کا، یہ فلاں پارٹی کا، یہ فلاں پارٹی کا، وہ پھر صحافی تو نہ ہوا نا، وہ تو لوٹا ہوا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پھر وہی والی بات جو میں نے پہلے بھی کی تھی، ذات صحافت والی بات، تو آج کل وہی سارا سلسلہ چل رہا ہے. آج کل وجہ سے کوئی تھوڑی سی دیکھتے ہیں یار اس کے اندر کوئی خامی ہے، کوئی چیز ہے، اس کو بلیک میل کرتے ہیں، لفافہ لے لیتے ہیں، اس کے بعد واہ کرتے ہیں. اب ایک وقت ایسا ہوا کرتا تھا جس زمانے میں ہم لوگ ایز اے ایڈیٹر کام کرتے تھے، کوئی ایسی خبر ہم لگاتے تھے
چونکہ رپورٹر جو ہوتا ہے بڑی محنت سے خبر نکال کے لاتا ہے. اخبار ادارہ جو ہوتا ہے نا، اس کے جو سکول، یہ جو مین ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے نا، 3 بندے. پہلے نمبر پہ ایڈیٹر، دوسرے نمبر پہ کرائم رپورٹر، تیسرے نمبر پہ چیف رپورٹر. اور پھر ہمارے ایک اور چیز آپ کو بتاؤں، آج ایک مسئلہ ایسی باتوں میں ایک بات آئی آپ لوگوں کی نالج کے لیے ہے. ایک ایڈیٹر ہوتا ہے، ایک آج کل ساتھ لگا ہوا ہے چیف ایڈیٹر. چیف ایڈیٹر کی کوئی قانونی حیثیت کوئی نہیں ہے. بیسک جو ہے نا وہ ایڈیٹر ہی ہوتا ہے. اردو میں ہم مدیر کہتے ہیں، انگریزی میں ایڈیٹر کہتے ہیں. چیف ایڈیٹر، ہاں اس صورت میں اگر آپ جیسے کہ کوئی بھی اخبار ہے، میگزین ہے، اس میں اگر آپ ایک ایڈیٹر رکھتے ہیں. اب اکثر آپ نے یہ دیکھا ہوگا پیشانی پہ لکھا ہوا تھا ایڈیٹر ان چیف. ایڈیٹر ان چیف اس وقت آپ پیشانی میں لکھیں گے جب آپ خود ہی اس کو ایڈٹ کر رہی ہوں. اب یہاں پر کیا ہوتا ہے، نام بھی چل رہا ہے، اس کا اپنا بھی نام چل رہا ہے ایڈیٹر ان چیف، اور ساتھ ایڈیٹر کا بھی نام چل رہا ہوتا ہے، سب ایڈیٹر کا بھی چل رہا ہوتا ہے. اب لوگوں کو یہ نہیں پتا، آج کے لوگوں کو چیف ایڈیٹر کیا ہے، مینیجنگ ایڈیٹر کیا ہے، سب ایڈیٹر کیا ہے، نیوز ایڈیٹر کیا ہے، یہ نہیں لوگوں کو پتا. سب ایڈیٹر جو ہوتا ہے نا، جس وقت اخباری ہماری صنعت ہے، شروع سے ہم لوگ ہاتھ سے کتابت کرتے تھے. اب تو یہ کمپیوٹر کا دور آ گیا ہے نا. سرخیاں ہم ہاتھ سے لکھا کرتے تھے، ریورس ہم ہاتھ سے بنایا کرتے تھے، اسکرینیں بھی ہم اپنے ہاتھ سے بنایا کرتے تھے. آج تو کمپیوٹر کا دور آ گیا نا. اس زمانے میں آج سے 45-50 سال پہلے ہم لوگ ہر چیز ہاتھ سے تیار کیا کرتے تھے. اور یہاں تک کہ یہ جو چربی نہیں ہوتی ہے گائے بھینس کی، اس چربی سے ہم ریورس بنایا کرتے تھے. یعنی اب یہ پروسیس کے تو بعد میں اس وقت بہت کم پروسیس کا کام ہوتا تھا، لیکن ہم ریورس چربی سے بنایا کرتے تھے. وہ بھی ایک ٹیکنیک تھی، ایک طریقہ کار تھا. آج وہ لوگ اسے نہ کہتے ہیں، لوگوں کو پتہ ہی نہیں صحافت ہے کیا. صحیح معنوں میں اصل میں دیکھا یہ ہے، ہمارے ہاں ہر آدمی خود استاد ہے. ہر آدمی خود استاد ہے، اس کو سیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آج ہمارے یہاں سب سے بڑا آدمی ہے. جی ناظرین، آپ نے ملک صداقت علی اوان کی یہ بہت سنہری الفاظوں میں گفتگو سنی، اور یقیناً ہمارے بھی نالج میں بہت زیادہ اضافہ ہوا کہ صحافت کا مطلب کیا ہے. اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے. کیمرہ مین ولید کے ساتھ ملک قاسم اوان، CCNI نیوز لاہور.